زیادہ ہاتھ انسان کا اپنا بھی ہے ان قدرتی آفات میں، چونکہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے جو آزمائشوں میں اور عذاب میں، آفات و بلیات میں انسانی معاشرے مبتلا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ انسانی اعمال کا نتیجہ کیسے ہے؟ اگر بارشیں بہت زیادہ ہوئیں اور یعنی ہم کہہ سکتے ہیں تو موسمی تغیر نہیں ہے، اور ڈینگی وائرس، تو یہ انسان کے اعمال کیسے ہیں؟ تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ہم ایک حکمت عملی وضع کرتے ہیں، معاشرے میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پایا جاتا ہو اور ہمارے اطراف و جوانب کی فضا پاک صاف ہو، آلودہ نہ ہو، اور ہم اپنے وسائل کو صحیح طور پر بروئے کار لائیں، تو پھر اگر کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے، یعنی بارشیں ذرا زیادہ ہو گئیں، تو ہم ان حالات سے نمٹ سکتے ہیں بغیر کسی جانی نقصان کے۔ اور پھر یہ کہ وہ افراد جو بارشوں کا شکار ہوئے انہیں کسی محفوظ مقام پہ منتقل کیا جا سکتا ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے طوفان۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی پہلے سے حکمت عملی ہم نے وضع نہیں کی، تو یہ ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ اور جو معاشرے میں ایک طبقہ امیر سے امیر تر اور ایک غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا، تو یہ وہی چیز ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ تو لیکن اب جب اس چیز کا شکار ہو گیا معاشرہ اور افراد اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، تو اب ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ جو مصیبت میں مبتلا ہوئے انہیں صبر و قناعت سے اور استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور حرف شکایت زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ اور جو افراد آسائش میں ہیں، رفاہ میں ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی ایک کمفرٹیبل لائف ہے، ان افراد کو یہ چاہیے کہ ان افراد کی فریاد رسی کے لیے آگے بڑھیں اور اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں، اور اس بات کا یقین کامل رکھتے ہوئے کہ جو رزق خدا نے انہیں عطا کیا ہے وہ اس کے اکیلے مالک نہیں ہیں، بلکہ ان افراد کا بھی برابر کا اس میں حصہ ہے، یعنی ان کے نصف مال میں ان کا حصہ ہے۔ آدھا مال تمہارا ہے اور آدھا ان افراد کا ہے جو معاشرے کے مصیبت زدہ اور پریشان حال زخم خوردہ افراد ہیں۔ تو دونوں کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ انہیں صبر و قناعت کا حکم دیا گیا، استقامت کا حکم دیا گیا اور حرف شکایت زبان پر نہ لائیں، اور ان افراد کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ آگے بڑھ کے اپنے بہن بھائیوں کو مشکلات سے نجات دیں اور انسانی ہمدردی کا صحیح طور پر مظاہرہ کریں، ان کے اندر اتنے ملکات انسانی ہوں کہ انہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو دوسروں کی مدد کرتے ہوئے اور اپنا مال ان کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہوئے۔ تو اگر ہم یہ صورت بھی اختیار کر لیں تو قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں میں بسنے والے افراد، یہ انسانی قافلے، اگر یہ ایمان لے آئیں، ایمان باللہ اور تقوی الہی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان و زمین کی برکات کے دہانے ان پر کھول دیں گے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے جو ذہن میں اٹھتا ہے کہ تقوی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو تقوی اور پرہیزگاری کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب انسان میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے تو اس میں قناعت آ جاتی ہے، اس میں صبر آ جاتا ہے، اس میں صفت جود و سخا پیدا ہو جاتی ہے، اس میں قربانی و ایثار کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایمان کا حصہ ہے نظافت اور صفائی، اور اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں تو ڈینگی کے اتنے امکانات نہیں، بالکل اس کے امکانات تو مومن تو صاف ستھرا ہوتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ جی مومن تو صاف ستھرا اور ایک نفیس انسان ہوتا ہے۔ النظافت نصف الایمان۔ صحیح صحیح۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں تو ہم بہت سی بیماریوں سے اور بہت سی آفات و بلیات سے بچ سکتے ہیں، ہم اجل غیر حتمی سے بچ سکتے ہیں، ان ٹائملی ڈیتھ، یہ اس کے وجوہات بھی ہمارے اپنے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم صحت مند فضا میں سانس لیں، آلودہ فضا میں نہ ہوں، اور اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کریں، ہماری زندگیاں طولانی ہو سکتی ہیں، بڑھ سکتی ہیں، ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کی پرہیزگاری، اس کے تقوی، اس کے ایمان باللہ اور اس کے خوف خدا سے۔ اچھا، بعض گناہوں کا تعلق ہو سکتا ہے غضب الہی سے، کہ بعض گناہ جب اجتماعی سطح پر یا بہت کثرت سے انجام دیے جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں کبھی زلزلہ، قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس بات کو کہ جس وقت گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر غضب الہی، خالق کائنات کا غضب ان کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ عذاب نہیں ہے جو گزشتہ امتوں پر آئے، کیونکہ ہم یہ بھی معروف ہے کہ پیغمبر گرامی کی برکت صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ امتوں پر ایسا عذاب نازل ہوتا تھا کہ پوری قوم صفائے ہستی سے مٹ جاتی تھی، جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا
مؤتفقات کا خطاب دیا، یعنی وہ بستیاں جن کو تہو بالا کر دیا. جیسے قرآن نے کہا گویا کہ وہ جیسے کبھی زمین میں آباد ہی نہیں ہوئے، اس طرح سے ان کو تباہ و نیست و نابود اور برباد کر دیا. لیکن یہ امت خیر الامم کی مصداق ہے. آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت اور ان کی ذات مقدس کے طفیل اس امت کو، چونکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف رکھتی ہے، اس لیے اس کو اس عذاب سے محفوظ رکھا گیا. لیکن عذاب الہی کے چھوٹے چھوٹے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں، جیسے کشمیر کا زلزلہ تھا، جیسے پچھلے سال کا سیلاب تھا، جیسے اس مرتبہ بارشوں، طوفانی بارشوں کے ذریعے اور سیلاب کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچا. تو گویا ہمیں وارن کیا جا رہا ہے، ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہیں کہ ہم اپنے برے اعمال سے باز آئیں اور ہم تقوی الہی اختیار کریں. اچھا خانم صاحب، یہاں ایک سوال پھر یہ ذہن میں آتا ہے، چھوٹا سا سوال ہے کہ گناہ کرتے ہیں کچھ لوگ، غضب میں غضب الہی کا شکار ہوئے تو معصوم بچے بھی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے. یہ جب غضب الہی جب آتا ہے جوش میں ہے تو پھر وہ گیہوں بھی ساتھ ہی پس جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہوں تو کشتی میں ایک شخص سوراخ کر دے تو اس کے نقصانات تو سبھی کو ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس نے سوراخ کیا ہے وہی ڈوبے گا. جتنے بھی افراد اس کشتی پہ سوار ہیں، یہ الگ بات ہے کہ دوسرے افراد بے قصور ہیں تو خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے اجر ہے، خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا قصور نہیں ہے. مگر جس شخص نے یہ عمل انجام دیا ہے وہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے ڈوبے گا. کچھ کاموں کے فطری نتائج ہیں جو ہو کے رہتے ہیں. یہ جیسے اگر کشتی میں سوراخ کیا جائے گا تو صرف وہی نہیں ڈوبے گا، ساتھ وہ بھی ڈوبیں گے. ٹھیک ہے خان صاحب، اپنے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. والدین کے حقوق کا جب میں پڑھ رہا تھا تو 4 آیات میری نظر سے گزری ہیں کہ خداوند قدوس اللہ سبحانہ اپنی عبادت کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں. قضا ربک، تمہارے پروردگار نے حتمی فیصلہ کر لیا، الٹیمیٹ ڈیسیژن، حتمی فیصلہ. کیا فیصلہ ہے؟ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، عبادت نہ کرنا خدا کی ورشپ کے سوا، اس کی عبادت کے سوا، اس کی عبدیت کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کی بندگی نہ کرنا. الا ایاہ وبالوالدین احسانا. قرآن کریم میں 5 پلیسز ایسے ہیں جہاں خالق کائنات نے اپنی ورشپ کے ساتھ والدین کی اوبیڈینس کو کنیکٹ کر دیا ہے. یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیوں جوڑا گیا ہے، کیسا، یعنی والدین کا رتبہ کہیں بہت زیادہ بلند بتایا جانا مقصود ہے؟ اور بالکل یہ چیز مشترک ہے کہ خالق کائنات انسان کو جس طرح سے اس کی پرورش کرتا ہے، جس طرح ان کی ربوبیت، ان کی خالق کائنات کی ربوبیت انسان خالص محبت ہے، ہاں، بے لوث، بغیر کسی ریوارڈ صلے تمنا کے بغیر، کسی اجر کی خواہش کے بغیر ان کی خدمت کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کے ضروریات زندگی کا خیال رکھنا. تو قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسانا. اور پھر خالق کائنات کہتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر. اس کے بارے میں پھر ہم گفتگو آگے بڑھتی ہے تو بات کرتے ہیں. احسان والدین کے ساتھ احسان کریں، یہ احسان سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیسے ہم احسان سے مراد حسن سلوک ہے، ورنہ والدین کے ساتھ کسی کی جرأت ہے کہ والدین پر احسان کرے، جیسا کہ معصوم نے اپنی دعا میں کہا ہے کہ فہما اوجب حقا علی واقدم احسانا الی واعظم منۃ لدی من ان اقاصهما بعدل او اجازیهما علی مثل فأین اذن یا الہی طول شغلهما بتربیتی واین شدت تعبهما فی حراستی. کہ پروردگار فہما اوجب حقا علی، ان کا